اور بعض لوگ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ بلوچ بھائی جان آج جو ہے ٹینٹ والی دکانیں بند ہے اور شامیانے وغیرہ نہیں ملتے، ہمارے یہاں شادی اپنی شلوار دے دو اس کو شامیانہ لگا دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ اور بعض لوگ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ بلوچ بھائی جان آج جو ہے ٹینٹ والی دکانیں بند ہے اور شامیانے وغیرہ نہیں ملتے، ہمارے یہاں شادی اپنی شلوار دے دو اس کو شامیانہ لگا دو۔ لیکن بعض حدیثیں ہمارے مولوی لوگ ادھر چھپا دیں، سمجھے؟ مولوی کا اختلاف تھا، ہے اور رہے گا۔ فضل الرحمان صاحب کے اتنے بڑے بڑے پاچے تھے، بزرگوں کی جوتیوں میں اللہ نے عزت رکھی ہے، یہ سب کچھ بزرگوں کی جوتوں میں۔ آج کل میں کہتا ہوں نہیں، بوٹوں میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے۔ اور کبھی میں بھول گیا ہوں سلام پھیرنے کے بعد بھائی رکعتیں 5 ہو گئی یا 6 ہو گئی، تو کسی کو بھی پتہ نہیں کہ پٹھان کو اگر کوئی آدمی گالیاں دے دے آخر میں وہ معافی مانگے، انشاءاللہ پٹھان معاف نہیں کرے گا۔ کہا کہ اماں جی یہ طے شدہ ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ پٹھان نے کہا دل تو سکے مخے سے سڑے پلار اس طرح پلار سے دے دل تو سکے مخے سے آگے جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اور پنجاب میں جب یہ لوگ پہنچے لاکھوں کی تعداد میں، تو پنجابی مڑے آنے کا تسی کی کر دے ہو یہ پی ہودا ملک ہے آگتے چلو۔ ٹھان تو سامنے ہو کر کے بات کرتے ہیں، لیکن جب بلوچوں کے بلوچستان میں بلوچوں نے کہا ارے تو چیات کے بروگم بھائی ہودا بھائی، بالکل رخ دوسری طرف کرتے ہیں۔ اس کو ساتھی نوٹ کر لیں، جن کے پاس دین ہے، اسلام ہے، خدا ہے، خدا کا قانون ہے، محمد ہے، محمد کا نظام ہے، محمد ہے، محمد کی سنتیں ہیں، وہ اس کے گھر میں اگر روح کی سوکھی ہے لیکن بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ اور اگر دین نہیں ہے وہ الو کا پٹا کب تک، وہ کب تک، وہ کب تک۔ میں اگر آپ کو صرف صغیر صرف کبیر سنانے پر آ جاؤں، یہ آپ کے بڑے 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 جو ملک کو لوٹ کر کے کھا رہے، اللہ کی قسم کتے اتنے ٹینشن کے شکار نہیں جتنا یہ کتوں سے بدتر ان کی زندگی ہے۔ کیا حال ہے ان کے گھروں کا، ان کا کیا ہے؟ یہ وہی بے دینی ہے، یہ وہی بے دینی ہے۔ آپ کو نہیں کہتا، اب تو مولوی کے گھر میں بھی دین نہیں ہے، مولوی کی تقریر مسجد میں بڑی اچھی ہوگی، لیکن یہ کہ گھر کے اندر وہ مولوی صاحب بھی فارغ ہے، مولوی صاحب چونکہ مدرسے سے بھی فارغ التحصیل ہے اور دین سے بھی فارغ التحصیل، اس کے گھر کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہے۔ جہاں دینداری نہیں ہے، جہاں دینداری نہیں ہے، آپ کو تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ جملہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں۔ میں بھی ابھی 60 سال سے اوپر جا رہا ہوں، ہر بندے کا اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ بہت دفعہ میں نے اپنے مکان بند کر کے دروازے بند کر کے اندر روتا بھی رہا ہوں، یہ ہوتا ہے۔ آدمی کو بساؤ کر ٹھوکر لگ جاتا ہے تو آنکھیں بند کر کے روتا سوچتا ہے یہ کیوں ہوا، فالٹ کہاں سے آ گیا، غلطی کہاں سے ہو گئی، کیا کمی ہو گئی، کس کی وجہ سے یہ کچھ ہو گیا۔ تو آپ تو بڑے لوگ ہیں، آپ مانے یا نہ مانے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اور ہمارے بڑوں نے بھی یہی بتایا کہ جہاں کسی کو ٹھوکر لگی ہے آنکھیں بند کر کے سوچو پیچھے نہ خدا کا قصور نہ محمد کا قصور، قصور آپ کا ہوگا کہ آپ نے نبی کی کسی سنت کو ذبح کیا، خدا نے آپ کو بھی، آپ کی زندگی کو بھی ذبح کر دیا۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، میں نے عرض کیا کہ جہاں بھی ٹھوکر لگی ہے نا، مجھے پیچھے میں نے مڑ کر کے دیکھا ہے تو کبھی بھی نہیں، نہ وہ مفتی آصف کا قصور نکلا، نہ مولوی تنویر کا، نہ مولوی عمران کا، وہ قصور میرا اپنا نکلا کہ میں نے کسی سنت کو ذبح کر دیا۔ اس لیے ساتھی سر ٹکراؤ، ہنکو والے ایک دوسرے سے سر ٹکراؤ، اللہ آپ کو بھلا کرے، حکومت سے سر ٹکراؤ، جو رشوت خوروں سے سر ٹکراؤ، باطل فرق سے سر ٹکراؤ، لیکن اللہ کے لیے کوئی ساتھی محمد کے ساتھ کشتی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کا بھی جو بجٹ کے تو پتہ نہیں کیا بجٹ، یہ میں نے اس سے ایک ہفتہ پہلے کراچی میں نے بیان کر دیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سود خور، سود کھلانے والے، کھانے والے، کھلانے والے، سود کو نافذ کرنے والے، سود کی 70 نحوستوں میں سے یہ حدیث ہے، لیکن بعض حدیثیں ہمارے مولوی لوگ ادھر چھپاتے ہیں، سمجھے؟ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ بعض حدیثیں میں تو حدیث یہی ہے کہ بزور بازو اگر کوئی کسی ملک کا حاکم بن جائے، بزور بازو، اور چیزیں لوگ، اللہ والے لوگ، دانش مند لوگ اس کو منتخب نہیں کرتے، بزور بازو رشوت اور دولت کی بنیاد پر جب حاکم بنتا ہے تو اس کا جلد عمل کے اندر حدیث موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 6 قسم کے بندے ہیں، 6 قسم کے بندے، ایک تو قرآن میری سنت کو ترک کرنے والا، اور دوسرا یہ کہ قرآن کے اندر کچھ بڑھانے والا، تحریف کرنے والا، اور ایک ان میں سے یہ ہے کہ جو آدمی بزور بازو حاکم بنتا ہے، عوام اس کو منتخب نہیں کرتے، دیندار ان کو منتخب نہیں کرتے، وہ خود وہ جیتھری کے زور پر یا یہ کہ اس پہ کلاشنکوف کے زور پہ اگر وہ آدمی حاکم، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء کی اس پہ لعنت ہے، خدا کی بھی لعنت ہے، میں محمد بھی لعنت ہے۔ ملعون سے مجھے اور آپ کو کیا سکون ملے گا؟ جس پر 1.25 لاکھ انبیاء کی لعنت بھی ہو اور جن پر خدا کی بھی لعنت ہو، جس پر محمد رسول اللہ کی لعنت، یہ مشکات ابھی لائے میں حدیث آپ کو دکھاؤں گا، اور کوئی مولوی بتا دے کہ یہ غلط ہے پھر اس کو بھی دیکھوں گا۔ جب 1.25 لاکھ انبیاء کسی کو لعنت بھیجے، اس سے مجھے اور آپ کو کیا ملے گا؟ جب میں خدا کا باغی بن چکا ہوں تو مجھے ڈالر سے سکون کہاں ملے گا؟ ان کے انجام کو بھی دیکھ لو، بے دینوں کے انجام کو بھی دیکھو، دینداروں کے انجام کو بھی دیکھو۔
اور بے دینوں کی زندگی کو بھی دیکھو, دینداروں کی زندگی کو دیکھو, کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, لیکن پھر بھی جن میں دین ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ ان کا کمال نہیں ہے, طریقہ محمد نے بتایا, انہوں نے جتنا عمل کیا اللہ نے دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ نے ان کو نصیب فرمائی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی نعمتوں کو, احسانات کو اپنے اوپر یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. آپ شیر و شکر ہو گئے, مہاجر اور انصار کو شیر و شکر کر دیا. میں نے عرض کیا کہ ہر ایک کا لباس الگ ہے, ہر ایک کی حیت الگ ہے, ہر ایک کی شکل الگ ہے, لیکن کہاں گئے وہ مہاجر؟ وہ جو بعد میں وہ بھی پراپرٹیوں کے مالک بن گئے, انصار پراپرٹیوں کے مالک. لیکن ایک غلام ادھر سے آ رہا ہے, اس غلام کو دور سے دیکھ کر کے, کالے غلام کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے بلال سیدنا, بلال افضلنا, او ہمارا سردار آ رہا ہے. وہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن بلال سیدنا, وہ ہمارا سرکار آ رہا. دیکھیں دلوں کے اندر کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو جگہ دیا. اسلام میں قرآن نے ان کو کس طریقے پر, ایک تو یہ ہے کہ ایمان ہو میرا پوری شریعت پر, اللہ کے دین پر, نبی کے طریقوں پر, اور پھر ساتھ ساتھ تقویٰ طہارت بھی ہو, اور ساتھ میں نے عرض کیا کہ اتفاق, اتحاد آپس میں. مرکز اتحاد میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے, معیار اتحاد کیا ہے, وہ قرآن پاک ہے. جن کے پاس قرآن ہے مولوی انہی علماء کے ساتھ جڑو, جو قرآن کی طرف آپ کو دعوت دے رہے انہی تبلیغی جماعتوں کے ساتھ جڑ جاؤ. آگے مسئلہ لمبا ہے, بس یہ ایک دو آیتیں میں نے ترجمہ کر کے آپ کو بتا دیا. میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی محتاج ہیں, اور اگر کسی ساتھی کو ہدایت نہ ملے تو آسان طریقہ یہ سوچو, آسان طریقہ سوچو, آسان طریقہ سب سے. حضرت عمر نے, ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی چاندی کی, اس چاندی کی انگوٹھی پر اس نے لکھا کفا واعظن, کفا بالمرء واعظن الموت. انسان کے لیے موت سے بڑا کوئی خطیب اچھا نہیں ہے, موت سب سے بہترین خطیب ہے. بس یہ سوچو کہ آپ نے 50 منزلیں بلڈنگ آپ نے بنا دی, اور پھر تیار کر دی خوبصورت, اور پھر نیچے اس کے اللہ کو بھلا کرے بارود رکھو, اور بارود رکھ کر کے اس کو بلاسٹ کر دو, وہ دھڑام سے بلڈنگ آ کر کے گرے گی اور وہ بلڈنگ تباہ ہو جائے گی. میرے اور آپ کے اگر نوجوان اپنے خوبصورت قد کو بھی دیکھ لو اور اپنی طاقت کو بھی دیکھ لو, لیکن جب موت آ گئی تمہاری گردن توڑ دی, موت آ گئی انشاءاللہ میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے گی. اس لیے 24 گھنٹے میں ہر ساتھی کم از کم موت کا استحضار رکھے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی طرف اس کو بلائے گا, توفیق اس کو عطا کرے گا, محمد کا غلام اس کو بنائے گا, شریعت پہ اللہ تعالیٰ اس کو چلائے گا. میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی محتاج ہیں. بس یہی چند باتیں آپ سے عرض کرنی تھی. آپ کے لیے دعا کروں گا. برادر مکرم مولانا زاہد صاحب مدرسے کا تعارف کیا, مدرسہ آپ ہی کا ہے, مولوی زاہد کا نہیں ہے. مولوی زاہد کو صرف جنت میں جانا نہیں ہے, پیارے محمد کے سامنے سب نے جانا ہے. مدارس کے انوار اور برکات, مسجدوں کے انوار اور مسجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو. میرے نبی نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان. ایک آدمی مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یہ پکا مومن ہے, گما دے دو سارے کے سارے پکا مومن. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دینداروں کے ساتھ یہ ہے کہ جوڑ دے. تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ, تبلیغی جماعتوں کے ساتھ جڑ جاؤ. وہ ان کا اختلاف جتنا بھی, مولوی کا اختلاف تھا, ہے, رہے گا. مولوی کا اختلاف تھا, ہے اور رہے گا. یہ تو ہوتا ہے. اختلاف نہیں کریں گے تو کیا کریں گے, اختلاف نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. کچھ من ملا مجوز من امید اتحاد. میں ملا ہوں, ہم سے اتفاق کی بات سوچو نہیں کہ کار اول من اختلاف, ہمارا پہلا کام اختلاف ہے. اختلاف کچھ نہ کچھ کریں گے, لیکن پھر بھی ان تمام باتوں کے باوجود تبلیغی جماعتوں کی کوتاہیاں, علماء کی کوتاہیاں, جتنے بھی کوتاہیاں ہیں, پھر بھی آپ کو بتاؤں ان بے دینوں سے خدا کی قسم 1000 مرتبہ دیتے. ان بے دینوں سے 1000, اونٹ جتنا بھی بیکار ہو, گھوڑا جتنا بھی بیکار ہو, ٹٹو گدھے سے 1000 مرتبہ پھر دیتے. ٹٹو گدھے سے پھر بھی 1000 مرتبہ. یہ کیا انگریز کی بوٹ پالش کرنے والے, یہ کیا ہے اس کے لب کو بنا کے لباس کو اپنے آنکھوں سے لگانے والے, یہ کیا ہے جن کے انگریز کو طور طریقہ, یہ کیا موٹے موٹے جو انگریز میں ہاتھ کر کے موٹے بن گئے. اللہ کے بندے, ان کے مقابلے علماء جتنے بھی ہیں, جیسے بھی ہے, پھر بھی 1000 مرتبہ بہتر ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا راستہ یہی ہے, علماء کے ساتھ, مساجد کے ساتھ, تبلیغی جماعتوں کے ساتھ.